مولم بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا بچہ آیا، تو مدرسے میں وہ مدرسہ تھا ان کا، چھوٹا سا بچہ آیا داخلے کے لیے، داخلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے بچے سے بذریعہ ٹیسٹ، جس طرح سے مدرسوں میں لوگ آتے ہیں داخلہ کرواتے ہیں تو تھوڑا سا ٹیسٹ ہلکا سا لیا جاتا ہے کہ یہ کس قابل ہے، کس سٹیج کی قابل ہے، کس کلاس میں اس کو رکھا جائے، کس طرح سے اس کی پرورش ایک دیکھ بھال کی جائے، تربیت کی جائے، اس طرح سے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں۔ تو جب اس نے ٹیسٹ لیا، اس نے پوچھا کہ آپ کو قرآن مجید کا کچھ حصہ، کچھ صورتیں کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں الحمدللہ۔ چھوٹا سا بچہ جواب سنیں، جی ہاں الحمدللہ۔ اچھا، اس نے کہا معلم صاحب نے، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نا مجھے 30واں پارہ سنائے۔ تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور ماشاء اللہ 30واں پارہ سنا دیا اس کو۔ معلم بہت حیران ہوا کہ ماشاء اللہ کتنا چھوٹا سا بچہ 30واں پارہ اس کو یاد ہے۔ اس نے کہا پھر تو آپ کو سورۃ یاسین بھی آتی ہو؟ اس نے کہا جی الحمدللہ، وہ بھی اس نے سنا دی۔ اس کے بعد اس نے کہا سورۃ ملک، وہ بھی اس نے سنا دی، وہ بھی آتی تھی اس کو۔ اس کے بعد اس نے کہا چھوٹی صورتیں تو اس کو خیر آتی ہیں، بڑی صورتوں کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ معلم صاحب نے کہا، سوچا اپنے اندر، تو اس نے کہا کہ آپ کو سورۃ البقرہ بھی آتی؟ سورۃ البقرہ بھی آتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں الحمدللہ۔ معلم بہت حیران ہوا کہ یار چھوٹا سا بچہ تو ماشاءاللہ اتنی طرح سے صورتیں بھی اس کو آتی۔ تو اس نے سننا چاہا لیکن اس نے سنا دی پھر اس نے پوچھا کہ آپ کو مکمل قرآن مجید بھی آتا ہوگا یقیناً؟ اس نے کہا جی ہاں الحمدللہ، مجھے مکمل قرآن مجید حفظ میں نے کیا ہے، مجھے یاد ہے۔ معلم تو اور بھی حیران ہوگا کہ یار چھوٹا سا بچہ اور ماشاءاللہ اس کو قرآن مجید حفظ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا داخلہ میں کروں گا انشاءاللہ، لیکن صبح اپنے والد کے ساتھ آنا۔ وہ چلا گیا بچہ، اور معلم سوچتا رہا کہ یار اتنی چھوٹی سی عمر میں چھوٹا سا بچہ اور اس کو قرآن مجید حفظ، اور وہ بھی بغیر کسی غلطی کے، کوئی غلطی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو جب صبح کا دن ہوا تو وہ بچہ آیا، ساتھ میں اپنے باپ کو لے کر آیا۔ تو جب معلم نے دیکھا نا اس کے باپ کو تو بہت حیران ہوا، کیونکہ جو اس کا باپ تھا وہ سادہ سا آدمی تھا، نہ تو اس نے داڑھی مبارک رکھی ہوئی تھی، نہ اس کے سر پہ امامہ تھا، نہ ٹوپی تھی، نہ اچھے پاکیزہ کپڑے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ جبکہ معلم یہ سوچ رہا تھا کہ اس جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کو قرآن مجید حفظ ہے، تو اس کا استاد کہیں، اس کا جو والد ہے وہ کہیں اعلیٰ درجے کا استاد ہوگا، کوئی اعلیٰ درجے کا ماہر عالم فاضل ہوگا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس طرح سے تو بہت حیران ہوا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ جو بچے کا والد تھا وہ اس نے بیان کیا، بولا، وہ کہا کہ معلم صاحب آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا چھوٹے کا بچے کا والد اس طرح کا؟ تو اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل کہانی یہ ہے کہ جو اس بچے کی ماں ہے نا، اس نے اس کو حفظ کروایا ہے، بچے کی ماں نے۔ مائیں بہنیں سنو میری بات، یہ بچے کی ماں نے حفظ کروایا ہے۔ اس کا وہ کیسے، اتنی چھوٹی سی عمر میں تو کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے نا تو اس کی ماں اس کی ماں وہ اس کو قرآن جی سکھانا شروع کر دیتی ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس طرح سے وہ بھی قرآن جی ساتھ ساتھ اس کو سکھانا شروع کر دیتی ہے۔ اور جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، غالباً 2 سال 1.5 سال 3 سال کے اس طرح کے، تو وہ ان کو آپس میں مقابلہ کرواتی ہیں کہ جو بچہ یہ صورت سب سے پہلے یاد کرنے کا، اس کی پسند کا کھانا بنے گا آج گھر میں۔ تو ظاہر سی بات ہے، بچے ہوتے ہیں، شوق ہوتا ہے، تو ایک دوسرے سے مقابلے میں کشمکش ہوتی ہے ان کو۔ تو جو بچہ پہلے صورت یاد کر لیتا تھا، اس کو جناب اس کی پسند کا کھانا بن جاتا تھا گھر میں۔ اب اس نے کہا کہ جو بچہ جو ایک سپارہ قرآن مجید کا سب سے پہلے حفظ کرے گا، اس کی مرضی سے جہاں وہ کہے گا ہم اس ہفتے کے ایڈ میں اس کے مرضی کے مطابق وہ جہاں چاہے گا اس جگہ پہ ہم سیر کرنے جائیں گے، پکنک پہ جائیں گے۔ دیکھیں انداز کتنا پیارا۔ تو بچے پھر خوشی خوشی سے ایک سپارہ بھی حفظ کر لیتے ہیں، پھر اس کے حساب سے وہاں پہ پکنک پہ جایا جاتا ہے، جو کہتے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کے اندر ایک کمپٹیشن بنایا، ایک مقابلہ بنایا، اور وہ بھی قرآن مجید کے لیے کمپٹیشن، اسٹڈی کے لیے نہیں، اسٹڈی ہماری اسٹڈی کے لیے، ہمارے بھی تو کمپٹیشن چل رہا ہے نا آج کل، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں، اس طرح سے۔ لیکن
یہاں پہ کمپٹیشن کوئی اور ہی ہے. یہ اس کمپٹیشن میں نا اصل کمپٹیشن ہے یہ وہ جو ہم اسکول میں یونیورسٹیز میں کالجز میں کر رہے ہیں وہ بیکار ہے, بے فائدہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیم اچھی نہیں ہے, تعلیم اچھی ہے, لیکن تعلیم دین کی اچھی ہے. دنیاوی تعلیم تو عارضی ہے. میں نہیں کہتا کہ مطلب اتنی ہائی لیول کی تعلیم ہو اور اس کے بعد تربیت اس کے پیچھے ذرا بھی نہ ہو, سلام لینے کا پتہ نہ ہو, بات کرنے کا پتہ نہ ہو, جناب والدین کی عزت و احترام, بڑے بھائی مطلب رشتہ دار سب کی عزت کا پتہ ہی نہ ہو, اور پوچھ جائے تو یہ بندے نے جناب ایم اے کیا ہوگا, یہ ایم اے ہے, یہ فلاں 16 پاس, یہ وہ فلاں. مطلب اس تعلیم کا کیا فائدہ جو ہمیں تربیت ہی نہ دے, ہمارا شعور ہی چھین دے. تو خیر وہ معلم بہت حیران سے مطلب اس کی باتیں سن رہا تھا. تو اس نے کہا کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار, مطلب بے ساختہ اس کی زبان سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا ہوا. اور اس نے کہا یار دیکھیں کتنی اچھی تربیت کی ہے ہر بچوں کی. کم سے کم بچہ تھوڑی سی عمر میں ماشاء اللہ ایک مکمل حافظ مطلب اس نے کیا ہے. اب مدرسے میں آئے گا تو مجھے یقین ہے کہ مدرسہ بھی یہ ٹاپ کرے گا. وہاں پہ کمپٹیشن یہ ہوتا ہے اصل کہ وہ معلم خود کہہ رہا ہے کہ یہ مدرسہ میں بھی ٹاپ کرے گا. تو جب ہم بھی اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں گے نا تو یقیناً ہم بھی سکسیزفل ہوں گے اور ہمارے بچے بھی سکسیزفل ہوں گے, اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. تو کمپٹیشن اس طرح سے بنائیں, اپنے بچوں کے اندر کمپٹیشن پیدا کریں اس طرح کا کہ قرآن مجید سیکھیں, احادیث مبارک یاد ہو ان کو. وہ یہ کمپٹیشن ہو کہ آج کس نے کتنی حدیث یاد کی ہیں, کس کو کتنی حدیث یاد ہیں, کوئی کتنی حدیث سنا سکتا ہے, آج کس کی نعت اچھی تھی, آج کس نے تلاوت اچھی کی, آج کس نے صورتیں مطلب زیادہ یاد کیں, آج کس نے کتنے سپارے حفظ کی, آج کس نے کتنی منزلیں کی, آج کس نے کتنی دیر زیادہ قرآن پڑھا. یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے. یہ کمپٹیشن ہے ہمارا, حقیقی کمپٹیشن تو یہ ہے. لیکن ہم بے وجہ جناب کھیلوں میں کمپٹیشن جا رہا ہے جناب, یہ دوسرا اسٹڈی میں, دوسری اسکولوں والی اسٹڈی میں جناب کمپٹیشن جا رہا ہے. مطلب وہ کمپٹیشن جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اصل میں حقیقت میں. اب کھیل ہے, کھیل میں اچھا ٹھیک ہے, 2 ملکوں کے درمیان ہوگی, 2 محلوں کے درمیان ہوگی, تو شہروں کے درمیان ہوگی, کسی کے درمیان بھی ہوگی. اچھا ایک جیت گیا, ایک ہار گیا. وہ جو جیت کے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کوئی تھوڑا سا وہ ٹرافی سی ہوتی ہے پلاسٹک وغیرہ کی, وہ مل گئی, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں تھا. کیا اس سے کوئی ثواب ملا اس جیتنے کا؟ یا جو ہارا ہے اس کو کیا کوئی نقصان ہوا؟ کچھ بھی نہیں نا. تو مطلب ہم نے ٹائم ہی ضائع کیا نا اس میں. تو دیکھیں یہ ٹائم اگر ہم دین کو دیتے, اگر آپ اس ٹائم میں قرآن مجید حفظ کرتے, احادیث مبارک یاد کرتے, تو کتنا فائدہ نہیں تھا ہمارا. ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ہونی تھی, آخرت میں بھی کامیابی ہونی تھی. لیکن ہمارا تو یہ ٹائم ہی نہیں ہے نا یار ان باتوں سے. جب ہماری جو مائیں بہنیں ہیں, اس نسل کی جو میں کہتا ہوں جو ینگ جنریشن ہماری اب چل رہی ہے, اب اس نسل کی جو مائیں ہیں, ماں بھی ٹک ٹاک بنا رہی ہے, باپ بھی ٹک ٹاک بنا رہا ہے, ماں بھی ٹک ٹاک سٹار ہے, باپ بھی ٹک ٹاک سٹار ہے, تو پھر اولاد ہوگی وہ کیا کریں گی؟ وہ تو پھر ان سے کہیں آگے 2-5 بلکہ 100 کلومیٹر ہی آگے ہوگی رات تو والدین سے. افسوس ہوتا ہے یعنی ان باتوں سے. اگر ٹھیک ہے ہم تو حافظ قرآن نہیں ہیں, والدین کی بات کر رہا ہوں, لیکن کوشش کریں ہمارے بچے تو حافظ قرآن بن جائیں. اگر وہ حافظ قرآن بن جائیں گے تو ہماری بھی بخشش ہو جائے گی. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو جناب وہ سدھو موسے والے کے بارے میں بتایا ہوا ہے, کرن اوجلا کے بارے میں بتایا ہوا ہے, شفاء اللہ روکڑی کے بارے میں جانتے ہیں, اکرم رائی کے بارے میں جانتے ہیں, عطا اللہ خان کے بارے میں جانتے ہیں, لیکن یہ کسی کو نہیں پتہ کہ اصحاب کے نام کیا تھے, کون کون سے صحابہ کہاں کہاں جنگ میں گئے, کہاں شہید ہوئے, کون غازی تھا جناب, فتح مکہ کس نے کی, اس کے بعد کس اسلامی واقعات کی جو کسی کو بھی نہیں پتہ, کسی نے بلکہ والدین کو بھی نہیں پتہ, تو وہ بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اگر ہم بچوں کو یہ سنگروں کے نام, ان طرح کے نام سکھائیں گے تو کیا یہ قبر میں کام آئیں گے؟ آخرت میں کام آئیں گے یہ نام؟ آخرت میں تو یہ کام آئیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپر کتنا درود بھیجا, کتنی احادیث مبارک ہمیں یاد ہیں, کتنی اپنے منزل کی, کتنی نمازیں ادا کی, کتنی پڑھی ہم نے, کتنی تسبیحات کی. آج کے دن جو دن آتا ہے ہر دن یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کے پن میں نے نہیں آنا بھائی, آج جو کرنا ہے کر لو, صدقہ کرنا ہے کر لو,
جتنی نمازیں آج پڑھنی ہیں پڑھ لو، آج اس کی نماز اور نفل رہ گئے، اس کے بعد وہ پوری قیامت تک وہ رہ جائیں گے، وہ کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ دن چلا گیا، وہ دن اب دوبارہ نہیں آ سکتا، نہیں آئے گا وہ۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ اس کا دن ضائع گیا، جو اگلا دن آئے گا وہ نیا ہی ہوگا، وہ پرانے والا نہیں ہوگا۔ پرانے والا جو ٹائم، جو سیکنڈ، جو منٹ اب چل رہا ہے، اب جو سیکنڈ گزر رہا ہے، وہ اس کے آج کے بعد وہ سیکنڈ نہیں آئے گا۔ ان سے بدلتے جائیں گے، ان سے سیم آ سکتے ہیں، لیکن وہ وقت نہیں آ سکتا۔ وہ جو سانس چلی گئی وہ دوبارہ اپنے اندر نہیں آ سکتی، وہ تو ہم نے ضائع بیکار چھوڑ دی۔ اگر ہم اس سانس میں اللہ کہہ دیتے، سبحان اللہ کہہ دیتے، الحمدللہ کہہ دیتے، اللہ اکبر کہہ دیتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے، کتنا فائدہ نہ تھا کہ وہ سانس ہماری کرنے میں گئی، سبحان اللہ، اللہ کے ذکر میں گئی، نبی پاک کے درود میں گئی، کتنا فائدہ تھا، کتنا فائدہ۔ لیکن ہم بیکار ضائع کر رہے ہیں۔ جو لوگ، جو فری بیٹھا جناب، اس کے منہ میں سانگ چل رہے ہیں، کسی کے منہ پہ ناک نہیں ہے، لبوں پہ کسی کے سانگ چل رہے ہیں جناب۔ اگر فری کو دو چار اکٹھے ہو گئے تو الیکشن کی باتیں چل رہی ہیں، فلاں کی بات چل رہی ہیں، فلاں سانگ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، فلاں مووی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، فلاں کا گیلا ہو رہا ہے، فلاں کا گیلا ہو رہا ہے۔ لیکن اسلام کے بارے میں تو جیسے ہم نے اس کا فرق ہی پھاڑ دیا ہے یار۔ یار اصل حقیقت، اصل حقیقی کامیابی تو ہماری اسلام میں ہے۔ اسلام جیسا کوئی مذہب بھی نہیں ہے پوری دنیا میں، جہاں مرضی گھوم لیں آپ، اسلام جیسا کوئی مذہب آپ کو نہیں ملے گا، اور نہ ہی ہے۔ اسلام تو بہت پیارا مذہب ہے یار۔ اور یار ہمیں اتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے محبوب، ان کے امتی ہیں اب یار۔ اتنی خوش نصیبی، ہم کسی کافر کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے نا۔ ہم بھی جناب وہ گائے وغیرہ کا پیشاب پی رہے ہوتے، شراب پی رہے ہوتے جناب، زنا کر سریعام، مطلب سب کام پہ لگے ہوتے، پتہ ہی نہ ہوتا کسی کو۔ عورت کی عزت کا نہ پتہ ہوتا، مال کی عزت کا نہ پتہ ہوتا، باپ کی عزت کا نہ پتہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ قبر میں بھی ہمیں لتر پڑتے جناب، دنیا میں بھی ہم ذلیل ہوتے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتے، خلق و حشر والے دن بھی ہم ذلیل ہوتے، قبر میں بھی ہم سیاہ ہوتے۔ لیکن الحمدللہ، 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 اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم پہ فضل کیا ہے کہ اپنے محبوب کا امتی بنایا ہمیں۔ خوش نصیب کتنے ہیں ہم، ایک مسلمان گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی، ہمارے والدین مسلمان ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ تو پھر جب ہم کافروں والے کام کریں گے نا مسلمان ہو کر، تو ہمارے جو امام الانبیاء ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دل دکھتا ہوگا یار، دکھتا ہوگا ان کا دل کہ میری امت، میں جس امت کے لیے ساری زندگی روتا رہا، اور کل کو قیامت والے دن، روز حشر والے دن بھی رو پڑوں گا جس امت کی خاطر، وہ امت آج کافروں کے طور طریقے پہ چل رہی ہے، سانگ پہ چل لگی ہوئی ہے، فلموں پہ لگی ہوئی ہے، ڈراموں پہ لگی ہوئی ہے، کسی کو میرا دین یاد نہیں۔ تو پھر اس وقت جب انہوں نے پوچھ لیا کہ ہاں میاں بتاؤ، دنیا میں تو آپ بہت فلمیں دیکھتے تھے، بہت جناب کافروں کے نقش قدم پر چل رہے تھے، اب بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ تو پھر کیا کرو گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے ان کو؟ جب چہرے پہ داڑھی نہ ہوگی تو پھر کیا کہو گے؟ جب کافروں کی روش ہمارے جو ظاہری بھی جسمانی بھی ساری ہوگی تو پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے ان کو؟ تو اس لیے اتنا کا ضرور کر لیں کہ کل کو ان کو جب منہ دکھانا پڑے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، بلکہ فخر سے کہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا امتی حاضر ہے۔